امریکہ کو خدشات ہیں کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے دمشق سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کا جواب دیا تو پھر امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا۔ اس سلسلے میں جو بائیڈن نے ایران کو پیغام بھی دیا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، اگر ایسا کیا گیا تو امریکہ یقینی طور پر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سلمان صاحب، کیا واقعی ایران ایسا رسک لے سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ سب سے پہلے تو پریشانی دیکھیں پریزیڈنٹ بائیڈن کی کہ ان کے سفارت خانے پہ دمشق پہ حملہ ہوا ہے اور قصوروار کون ہے؟ اسرائیل ہے، اور پریشانی کس کو ہے؟ امریکہ کو ہے، اور امریکہ کی جان اس طوطے میں ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ جو صورتحال انہوں نے غزہ میں طاری کی ہے اس میں بھی امریکہ امبیرس ہوا ہے، اور آج بائیڈن صاحب جب اپنی کمپین چلانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کو اسرائیل کی مذمت کرنی پڑے گی اور فلسطین۔ اب یہ نئی صورتحال کے اندر دیکھیں، ایران کو ایک ایج ضرور ہے کہ ایرانی ایک قوم ہے، وہاں پر اپنی سیکورٹی کے حوالے سے لوگوں کے اندر اتحاد اور یکجہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال امریکہ طاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایران رد عمل ضرور دکھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک سفارت خانے پہ حملہ کیا۔ بعض اوقات اس طرح کے حملے جو ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں کتنی کی جان ہے، کیا رد عمل دیں گے۔ تو ایران رد عمل تو ضرور دے گا، البتہ میں یہ بتا دوں کہ جب ایران رد عمل دے گا تو اس کے اثرات اس پورے خطے میں ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران نے کوئی عمل نہیں کیا جس کے جواب میں اس نے عمل اسرائیل نے کیا ہے، تو رد عمل ایران کا استحقاق ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے مشرق وسطیٰ پر کیا اثرات ہوں گے؟ مشرق وسطیٰ کی جو حکومتیں ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، کس کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ وہ کیا اسرائیل کے خلاف ایران کے ساتھ کھڑی ہوں گی؟ نہیں کھڑی ہوں گی۔ لیکن انہوں نے متنبع کیا امریکہ کو، خلیجی ممالک نے، کہ ان کی سرزمین استعمال نہ کی جائے ایران کے خلاف۔ اگر امریکہ نے ان کی سرزمین استعمال کرنی ہے تو کیا وہ رد عمل دیں گے ایران جیسا؟ یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ غزہ کی صورتحال کے اثرات پہلے ہی دنیا بھر میں نظر آ رہے ہیں، اور اگر ایران نے، میں سمجھتا ہوں ایران رد عمل ضرور دے گا، اس لیے کہ یہ اس کا استحقاق ہے، ان کا سفارت خانہ ٹارگٹ ہوا ہے۔ اب کیا امریکہ اسرائیل کو بچا پائے گا؟ کب تک بچا پائے گا؟ یہ ایک عمل کا رد عمل ہے، اور یقیناً اس کے اثرات ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بجائے اس بات سے کہ وہ ایران کو روکنے کی کوشش کرے، اور مختلف دیکھیں آپ ملک کے مختلف ممالک کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا اثر و رسوخ کر لائیں، کس پر؟ ایران پر۔ اس کا مطلب خوف تو ہے، اور خوف کس کو؟ اتنا اسرائیل کو نہیں ہے جتنا امریکہ کو ہے۔ لہٰذا ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے فلسطین کے بعد، اور اس ساری صورتحال میں اگر کوئی امبیرسمنٹ کسی کے حصے میں آئے گی تو وہ امریکہ کے حصے میں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ کے خدشات کس حد تک درست ہیں ایران کے حوالے سے؟ دیکھیے، امریکہ میں تو بہت خدشات کا اظہار ہو رہا ہے، جو وہاں سے تبصرے آ رہے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ ایران اسرائیل پہ نہیں امریکہ پہ حملہ کرنے والا ہے، اتنے وہ تبصرے دے رہے ہیں۔ دیکھیے، رد عمل تو ایران کا ہمارا خیال ہے کہ آئے گا، لیکن اب اس میں آپشنز کیا ہیں ایران کے پاس؟ براہ راست اسرائیل پہ اگر وہ میزائل بھی فائر کر دے تو وہ اتنی زیادہ کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی ریٹیلیشن میں اسرائیل کوئی کارروائی کرتا ہے یا امریکہ کوئی کارروائی کرتا ہے، اس سے سچویشن جو ہے زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ انڈائریکٹ آپشن استعمال کرتا ہے تو وہ کیا آپشن ایران کے پاس اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ ایران کو یہ گلف سٹیٹس یہ تو کہا ہے کہ ہماری سرزمین نہ استعمال کریں۔ وہ اس لیے کہا ہے انہوں نے کہ جو سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ قطر کے اندر ہے، دوحہ میں ہے سینٹرل کمانڈ کا ہیڈ کوارٹر۔ تو ساری جو پلاننگ ہو رہی ہے ایران کے خلاف وہ پینٹاگون سے شروع ہو کے دوحہ تک آتی ہے، کیونکہ دوحہ میں سینٹرل کمانڈ ہے جو اس علاقے کے کنٹرول کرتے ہیں سیکیورٹی کو۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ ایران کیا اس پہ رسپانس دے گا، اور کیا وہ بھی کسی طریقے سے اسرائیل کے جو ایمبسیز ہیں دوسرے ملکوں میں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ایک آپشن ہے کہ وہ جو ایمبسیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرے، یا ان کے پرسنل پہ حملہ ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں، کیونکہ ایران کے سائنٹسٹ پہ اسرائیل نے حملے کیے ہیں ماضی میں، بلکہ بہت سے ایرانی سائنٹسٹ جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں اسرائیلی حملے کی وجہ سے۔ تو وہ بھی ایک آپشن ہے۔ امریکہ نے نقل و حرکت محدود کر دی ہے نا اپنے شہریوں کی دوسرے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جو یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں وہ مانیٹرنگ کرتے ہیں اور وہ دیکھ کے اس کا کرتے ہیں۔
تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ سچویشن جو ہے کس طرح انفولڈ ہوتی ہے، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے ایشو پھیلے نہ، کیونکہ اگر یہ پھیل جاتا ہے ایشو تو اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ غزہ پہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کی بات کم کریں گے، اور وہ ایران اور اسرائیل، ایران اور امریکہ کی کہانی میں ہو جائیں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایران کو عرب سٹیٹس کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک محتاط، ایک دور اندیش پالیسی کی اس وقت ایران کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا کوئی رد عمل ایران دیتا ہے تو کیا خطہ ایک نئے تنازع کی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟